السلام علیکم، سعودی نیوز میں خوش آمدید۔ 15 اکتوبر بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سرکاری ملازمین کو نجی کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ جدہ ترقیاتی منصوبہ آخری 2 علاقوں کو گرانے کا آغاز سنیچر سے۔ نسک ایپ پر حرمین ٹرین کی بکنگ کا لنک، عمرہ زائرین کے لیے سستے پیکج۔ حیا کارڈ ہولڈرز عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخ کم ہو گئی۔ شیشے کا جعلی تمباکو بنانے والا گروہ گرفتار، اڈا سیل۔ سعودی شہریت کے لیے غلط بیانی پر قید اور جرمانہ۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے پاکستان میں امدادی مہم۔ حرمین میں خواتین مشاورتی کونسل کے قیام کا فیصلہ۔ مونا السامیان امیزون پیمنٹ سروس کی کنٹری ہیڈ مقرر۔ ریاض لیبر آفس نے 67 غیر ملکی کارکنان کے کیس صلاح کے ذریعے طے کرا دی۔ شائقین کے لیے سرپرائز کے ساتھ ریاض سیزن 2022 کا آغاز 21 اکتوبر سے۔ کارگو سروس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹس 11 دسمبر سے عمل درآمد ہوگا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ تعداد میں ہمارے غیر ملکی بھائی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہے۔ سرکاری ملازمین کو نجی کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین نجی کاروبار کے لیے سجل تجاری کاروباری رجسٹریشن کرانے کے مجاز نہیں ہیں، انہیں قانونی نجی کاروبار کا حق نہیں ہے۔ جدہ ترقیاتی منصوبہ آخری 2 علاقوں کو گرانے کا آغاز سنیچر سے۔ جدہ کے ترقیاتی منصوبے کے تحت قدیم علاقے کو گرانے کا عمل جاری ہے۔ مقررہ شیڈیول کے مطابق سنیچر 15 اکتوبر ایم المسلم اور کلو 14 کے غیر منظم علاقوں کو گرانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جدہ کے ترقیاتی منصوبے کے تحت 32 غیر منظم محلوں کو گرانے کی پروگرام پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ اس ضمن میں 30 محلوں کو گرایا جا چکا ہے، جبکہ باقی رہ جانے والی 2 محلے ایم المسلم اور کلو 14 کے غیر منظم بستیوں کو گرانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ نسک ایپ پر حرمین ٹرین کی بکنگ کا لنک، عمرہ زائرین کے لیے سستے پیکج۔ سعودی وزارت الحج اور عمرہ کے متعارف کردہ نسک ایپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے مختلف سستے پیکج پر اہم کیے جا رہے ہیں۔ شروعات 830 ریال سے کی گئی ہے۔ یہ پیکج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آمد میں آسانی اور زائرین کو سہولتیں پر اہم کرنے کے لیے ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق نسک ایپ پر دستیاب پیکج میں عمرہ ویزے، مکمل انشورنس اور مکہ مکرمہ میں 5 رات رہائش کی فیس شامل ہے۔ پیکج میں ٹکٹ، کھانے پینے اور نجی اخراجات شامل نہیں۔ حیا کارڈ ہولڈرز عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ حیا کارڈ ہولڈر عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے سے 10 دن قبل حیا کارڈ ہولڈر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ 18 دسمبر 2022 کو آخری میچ تک اس ویزے پر مملکت میں قیام ہو سکتا ہے۔ شارٹ کٹ میں وضاحت کرتے چلے کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہے جس کے لیے یہ حیا کارڈ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ حیا کارڈ ورلڈ کپ کے لیے بنایا ہے تو اس پر آپ سعودی عرب کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور سعودی عرب آ کر اس ویزے پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور زیارتیں بھی کر سکتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخ کم ہو گئی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 175.75 ریال تک آ گئی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 200.86 ریال رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 184.12 ریال میں دستیاب رہا۔ گولڈ مارکیٹ میں 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 150.65 ریال میں رہی ہے۔ شیشے کا جعلی تمباکو بنانے والا گروہ گرفتار، اڈا سیل۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم نے ریاض میں شیشے کا جعلی تمباکو مکسچر بڑے تعداد میں تیار اور فروخت کرنے کے الزام میں 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق عدالتی فیصلے کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ گرفتار افراد میں 2 سعودی اور 1 مصری باشندہ شامل ہے۔ ملزمان نے حقے اور شیشے کا جعلی تمباکو مکسچر تیار کرنے کے لیے باقاعدہ اڈا قائم کیا تھا، جہاں سے سینکڑوں کلو گرام جعلی مکسچر بھی برآمد کر لیا گیا۔ سعودی شہریت کے لیے غلط بیانی پر قید اور جرمانہ۔ ادارہ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سعودی شہریت حاصل
حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا یا جعلی دستاویزات پیش کرنا جرم ہے جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ پراسیکیوشن کے ٹویٹر پر انتباہی نوٹسز کے ذریعے سعودی شہریت کے قانون کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ سعودی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی غلط معلومات پر اہم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس حوالے سے ادارہ پراسیکیوشن کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شہریت کے حصول کے لیے دی گئی درخواست میں درج معلومات غلط ہے، اس صورت میں درخواست گزار کو 2 برس قید اور 30,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے پاکستان میں امدادی مہم۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ 6,755 افراد کو امدادی سامان پیش کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے سندھ کے علاقے دادو میں 965 فوڈ باسکٹس، 50 خیمے، 2,440 مچردانیاں تقسیم کی، ان سے 6,755 افراد کو فائدہ ہوا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں سیلاب سے متاثر پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے فضائی امدادی فل قائم کرنے کی ہدایت جاری کیے ہوئے ہے۔ مذکورہ امدادی سامان کی تقسیم اسی مہم کا حصہ ہے۔ حرمین میں خواتین مشاورتی کونسل کے قیام کا فیصلہ۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ علی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خواتین کی مشاورتی کونسل قائم کرنے کی ہدایت دے دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس کا مقصد حرمین شریفین میں زائرین کے خدمات کے عمل میں یکسانیت لانا اور خواتین کو اس حوالے سے زیادہ با اختیار بنانا ہے۔ ان کا ایک مقصد زائر خواتین کو پیش کی جانے والی خدمات کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا بھی ہے۔ مونا السامیان امیزون پیمنٹ سروس کی کنٹری ہیڈ مقرر۔ آن لائن کاروبار کو آسان، سستی اور قابل اعتماد ادائیگی کے حل کے ساتھ مزید با اختیار بنانے کے لیے مونا السامیان کو امیزون پیمنٹ سروس میں سعودی عرب کے لیے کنٹری ہیڈ بنا دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مونا السامیان سعودی عرب کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شعبے کے بارے میں وسیع علم کے ساتھ کاروباری تبدیلی اور ادائیگی کے نظام میں وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ ریاض لیبر آفس نے 67 غیر ملکی کارکنان کے کیس صلاح کے ذریعے طے کرا دی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت ریاض لیبر آفس نے عرب اور مشرقی ایشیا کے 67 غیر ملکی کارکنان کا اجتماعی کیس بدھ کو صلاح کے ذریعے نمٹایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد الحربی نے صلاح کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 45 کارکنان کی صلاح اس بنیاد پر کرائی گئی ہے کہ وہ اجر کے یہاں کام کرتے رہیں گے اور اجر انہیں ملازمت کے معاہدہ حوالے کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 22 کارکنان کا معاملہ ان کے مالی حقوق دینے، ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جانے پر فائنل ایگزٹ لگوا کر وطن واپسی کا ٹکٹ دیے جانے پر طے کرایا گیا ہے۔ شائقین کے لیے سرپرائز کے ساتھ ریاض سیزن 2022 کا آغاز 21 اکتوبر سے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے کہا ہے کہ ریاض سیزن 2022 کا افتتاح 21 اکتوبر کو عظیم عالمی تقریب سے کیا جائے گا۔ اس کا اسلوگن خیال سے کہیں پر ہے۔ کارگو سروس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹس 11 دسمبر سے عمل درآمد ہوگا۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے زمینی راستوں کے ذریعے کارگو سروس سے منسلک لائسنس ہولڈر کے لیے ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹس پر عمل درآمد 11 دسمبر سے کیا جائے گا۔ یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔